بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی ایسا خون بدن یا لباس پر لگا ہوا ہے کہ جو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ زخم کا خون ہے یا غیر زخم کا خون ہے، جب پتہ نہیں چل رہا کہ زخم یا غیر زخم کا خون ہے تو احتیاط واجب کی بنیاد پر یہاں پر احتیاط سے کام لیا جائے اور اس کو زخم ہی کا خون مانا جائے اور احتیاط کی جائے، یہ زخم کا خون نہ مانا جائے اور احتیاط کی جائے، کیونکہ زخم کے خون میں تو معافی ہے لیکن غیر زخم کے خون میں معافی نہیں ہے۔ اس لیے جو سخت وظیفہ احتیاط کا ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے، یعنی غیر زخم کا خون مانیں گے اور اس کو پاک کریں گے، کیونکہ زخم میں معافی ہے غیر زخم میں تو معافی نہیں ہے۔ اس لیے جو سخت والا طریقہ ہوتا ہے اس کو اختیار کیا یعنی غیر زخم کا خون مانا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر خون اور زخم کبھی قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب کہ ایک چھوٹا سا زخم ٹھیک بھی ہو جائے تو بالکل دوسرے سے ملا ہوا ہے، تو وہاں پر اس زخم کو پاک کرنے کی ابھی ضرورت نہیں، لیکن اگر دور دور کے زخم ہے تو ایک زخم ٹھیک ہو گیا دوسرا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، جو زخم ٹھیک ہو گیا اس کو صحیح طرح سے پاک کر کے نماز پڑھیں گے، اس کو پرانے خون پہ باقی نہیں رکھیں گے، ان کو پرانی نجاست باقی نہیں رکھیں گے، اس کو پاک کر کے نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ اب تو ٹھیک ہو گیا ہے، نہیں زخم کے خون میں معافی وہ جب ٹھیک نہیں ہوا تھا اب تو بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اس کو بالکل پاک کر کے ہی نماز پڑھنا ہوگی۔ لیکن اگر قریب زخم ہے اور اگر اس کو پاک کرنے جائے تو وہ جو زخم جو ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، نہیں تو ابھی جو ہے فی الحال اس کو سمجھیں کہ وہ سب ملا کے ایک ہی زخم شمار ہوگا، اور جب سب ٹھیک ہو جائے گا تب اس کو پاک کیا جائے گا، ابھی فی الحال اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس کے بدن یا لباس پر حائض کا خون لگا ہوا ہے، حائضہ عورت کا خون، اور آپ نے عربی میں پڑھ لیا کہ جہاں پر خالی مخصوص عورت کی صفت ہے کہ حیض آئے، مرد کو تو حیض نہیں آتا ہے، اس لیے اس میں تائے تانیث لانے کی ضرورت نہیں ہے، حائضتن کہنا صحیح ہے لیکن لانے کی ضرورت نہیں ہے، حائض کہیں تو وہ عورت ہی، مرد حائض نہیں ہے نا، کیونکہ یہ مخصوص عورت کی ہی صفت ہے، اس لیے تا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حائض عورت اس کا خون کسی کے بدن یا لباس پر لگ جائے تو ایسی صورت میں یقیناً اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر 3 اور خون ہیں کہ جو لگ جائیں تو احتیاط واجب کی بنیاد پر اس سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 1 وہ حیوانات کہ جو عین نجس حیوانات ہیں جیسے کتا، سور، کافر بھی حیوانات میں شمار ہوتے ہیں، کہ حیوانات کا مطلب عام مدرس کیا کہتے ہیں، حیوانات کو حیوانات پڑھیں، کیونکہ یا کی حرکت ہر حرکت کرنے والی چیز پر دلالت کر رہی ہے، حرکت پر دلالت، حرکت یا حرکت کرنے والے حیوان پر دلالت کر رہی، اس لیے اصل جملہ ہے حیوان۔
تو یہ کہتے ہیں کہ حیوان پڑھیں، حیوان میں ہر حرکت کرنے والا جانور شامل ہے، انسان بھی حیوان ہے، کیونکہ وہ حیوان کا مطلب زندگی رکھنے والا جو حرکت بھی کرتا ہے نا۔ اس لیے انسان کی تعریف میں یوں بھی کہا جاتا ہے انسان ناطق کے علاوہ متحرک الارادہ کہتے ہیں، انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے۔ تو حیوان اگر نجس العین ہے، اس کا خون بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر نماز میں معاف نہیں ہے۔ اس طرح حرام گوشت جانور جیسے بلی کا خون اور لومڑی کا خون، شیر چیتا کا خون، یہ حرام گوشت جانور ہے، ان کا خون بھی لگا ہوا تو وہ بھی معاف نہیں ہے احتیاط واجب کو بنیاد پر۔ اور استحاضہ و نفاس کا خون بھی معاف نہیں ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ حیض تو قطعاً باطل ہے، لیکن یہ احتیاط واجب کی بنیاد پر 3 حیوان ایسے ہیں کہ جن کا خون اس سے نماز باطل ہوتی ہے، درہم بغلی کی بھی معافی نہیں ہے۔ حیض، استحاضہ، نفاس، ان میں بھی معافی نہیں ہے۔ حرام عین النجس، اس کے اندر بھی معافی نہیں ہے، درہم بغلی کی بھی معافی نہیں ہے، اور حرام گوشت جانور میں بھی درہم بغلی کی معافی نہیں ہے۔ درہم بغلی کی معافی کہاں پر ہے؟ جہاں حلال گوشت جانور ہو یا خود انسان کا خون اڑ کر کے لگ جائے، چاہے اپنا خون ہو چاہے کسی دوسرے انسان کا زنجیر مارتے وقت مثلا خون لگ گیا، تو یہ خون معاف ہے۔ 2 خون معاف ہے، انسان کا خون اور دوسرا جو ہے حلال گوشت جانور کا خون۔ یہ 2 خون درہم بغلی تک نماز میں معاف ہے۔ اگر زنجیر کے وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں اور نظر آتا ہے کہ بہت سارے خون کے داغ ہمارے کپڑے میں آ گئے ہیں، تو اس وقت مجموعاً سب کو ملا کر دیکھا جائے گا مجموعاً کہ درہم بغلی کے برابر بنتے ہیں یا نہیں۔ اگر درہم بغلی کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں پھر دھونا پاک کرنا لازمی ہے، لیکن اگر درہم بغلی سے کم تر ہے تو پھر اس کو دھونا لازم نہیں ہے، پاک کرنا لازم نہیں ہے۔ اور درہم بغلی سے زیادہ بھی ہو تو اس کو اگر کسی طرح لکڑی سے ہٹا کر یا تیلی سے ہٹا کر آپ درہم بغلی سے کم کر سکتے ہیں تو یہ حیلہ شرعی ہے کہ انسان اپنے اس لباس میں لکڑی سے خون ہٹا کر کے، کیونکہ درہم بغلی سے کم ہو گیا، اب اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ نجس تو رہے گا لیکن نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی۔ تو بہت سی جگہوں پر حیلہ شرعی بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور حیلہ شرعی میں سے ایک یہی ہے کہ ہم اس خون سے نجس تر لباس کو ہم پاک نہیں کر رہے ہیں درہم بغلی یا اس سے زیادہ ہونے کے باوجود، بلکہ لکڑی سے اس کا اتنا خون ہٹا دیتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ درہم بغلی سے کچھ کم ہو جائے۔ جب کچھ کم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اب نماز پڑھنے کی شرائط پوری ہو گئی، شرائط پوری ہو گئی، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ نہ کہ یہ تو جو ہے بہانہ بازی ہے، نہیں، بہانہ بازی کو شریعت نے خود نے اجازت دی ہے۔ اس طرح سے اب اسی طرح بھی شریعت کے اصولوں کو کاربند ہو کر، پابند ہو کر اسی کے دائرے میں آپ عمل کرتے ہیں تو یہ بہانہ شریعت نے خود نے دیا ہوا ہے کہ اب درہم بغلی سے کم کر دیں تو اس کے نتیجے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس میں
ایمان کی کمی نہیں ہے، ایمان بالکل اپنی جگہ پر سالم ہے، اور چونکہ شریعت نے ان سہولتوں کو دیا ہوا ہے، اس لیے شریعت کی سہولتوں کو فائدہ اٹھا کر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے. یعنی بہت سی جگہوں پر کہا گیا کہ کپڑے کو 3 مرتبہ پیشاب میں نچوڑنا ہے قلیل پانی سے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر اس کو نچوڑیں تو اس میں ہر دفعہ کا پانی جو ہے وہ پاک پانی نکلنا چاہیے، کچھ دفعہ نجس پانی بھی نکل سکتا ہے، اس میں کیا ہے. تو اس وقت اتنا نچوڑنا کہ جس سے پاک پانی نکلے، اتنا کوئی ضروری نہیں ہے. نجس پانی بھی نکلے تو کوئی بات نہیں، نچوڑنا صادق آنا چاہیے بس. ہم نے تو دھویا پاک پانی میں، اب وہ نچوڑنے میں نجس پانی نکلا تو نکلنے سے کوئی بات نہیں. اتنا نچوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اس میں پاک پانی نکلنے لگے. یعنی ہاں، تو یہ شرعی کچھ سہولتیں خود اللہ ہمیں دے رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرعی ذہانت، شرعی ہوشیاری، شرعی دماغ لڑانا. یہ مسائل کے اندر زیادہ مہارت بھی چاہیے اس کے لیے، اور ساتھ ساتھ مہارت کے علاوہ پریکٹیکلی استعمال کرنا بھی انسان کو آنا چاہیے. اس کے لیے بڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ فقہی اعتبار سے بڑا ماہر آدمی، تبھی تو یہ شرعی ہیلوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہاں، یہ کوئی ایمان کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کی بتا رہا کہ اس کی مسائل شرعی پر کتنی زیادہ گرفت ہے کہ مسئلے معلوم بھی ہے اور اس کو عمل کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ تو شرعی گرفت پر دلالت کرتا ہے کہ شرعی احکام کو کتنا اچھے طریقے سے اس نے سیکھا ہوا ہے. ہاں، کوئی پاک کرتا ہے اس سے التماس دعا ہے، لیکن شریعت نے کچھ چیزوں میں ایسی آسانیاں فراہم کی ہے کہ اگر ان آسانیوں سے کوئی کام لے کر شریعت کے حدود میں کام کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے. مثلا یہ ایک بچے کا سوال بھی آیا تھا اور ماں کی شکایت بھی آئی تھی کہ ہمارا بچہ تو جو ہے بڑا عجیب ہو گیا ہے آپ کے مسائل سن کر کے. مثلا کہ بھائی وہ کہتا ہے بھائی میوزک کے اندر مجھے تو شک ہو رہا ہے، اس لیے میں تو سنوں گا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ماں کہہ رہی کہ بھائی میوزک ہے، کہتا آپ کو اگر جو ہے یقین ہے تو آپ نہیں سنو، مجھے تو شک ہو رہا ہے اس لیے میں تو سنوں گا نہیں. تو یہ جو شرعی معلومات کی زیادتی اور جو ہے وہ شریعت کو کہاں پر کس ٹیکنیک سے استعمال کرنا ہے، وہ ایمان کی کمی نہیں، یہ مسائل پر گرفت ہے اس کی. یعنی تو ماں کی بات یہاں پر غلط تھی، یعنی اس کی بات صحیح ہے کہ جب تک شک ہے ہمیں کیا پتہ ہے نہیں کہ میوزک ہے یا نہیں، ہم تو سنیں گے، ہمارے لیے تو آرام نہیں. آپ کو اگر یقین ہے تو آپ نہیں سنو. کتنا اچھا جواب دیا اس نے. تو جس کو یقین آ رہا ہے وہ نہیں سنے گا، جس کو شک ہو رہا ہے وہ نہیں سنے گا. تو بچے کی شکایت جو ہے ماں نے کی، وہ ماں خود غلط تھی وہاں پر. وہ بچہ صحیح کہہ رہا تھا کہ جب تک اس کو شک ہے تب تک وہ جو ہے اس شرعی ہوشیاری سے اور شک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے بہت ساری کمپنیاں جس کے بارے میں ہمیں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ اسرائیل کو مدد کر رہی ہے یا نہیں، تو ماں منع کرتی رہے کہ بھائی یہ اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی ہے. بچہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں کیا جانوں. تب تک آپ کو اگر یقین آتا آپ جو ہے استعمال نہیں کرو. بچہ جو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو میں جو ہے ابھی تک جب تک مجھے اپنا یقین نہیں آئے گا تب تک جو ہے میں اس چیز کو استعمال کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر پیپسی کولا، بچے جو ہے وہ پیپسی کولا کے بڑے شائق ہوتے ہیں. اب بن کباب سامنے آ گیا، پیپسی کولا سامنے رکھی ہوئی ہے، اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے نا. تو بچہ کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ نہیں پیپسی کولا جو ہے
وہ اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی میں سے ہے یا نہیں پتہ نہیں، تو بچہ اپنی جگہ پر صحیح ہے. ماں منع کرے کہ نہیں یہ تو اسرائیل کو مدد کرنا، وہ کہے کہ بھائی مجھے تو نہیں پتہ ہے. تو شرعی ہیلوں سے فائدہ اٹھا کر کے آپ یہ نہیں کہ بچے کا ایمان کمزور ہے، نہیں، بچہ اپنی جگہ پر صحیح کر رہا ہے، شریعت کے مسائل پر عمل کر رہا ہے. تو کبھی کبھی شرعی مسائل پر عبور ہونے کے بعد ماں کہتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے مصیبت بنا دی، ساری چیزوں کو اس نے حلال کر دیا، اسے شک کی بنیاد پر، یعنی ہم لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی. تو کہتے ہیں نہیں، ماں اس کو برداشت کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے، بالکل بچہ اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہا ہے. ہر جگہ بچہ جو غلط ہو یہ نہیں ہوتا ہے، جو شریعت کو اصول اس کے مطابق عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، چاہے بڑے اس کی شکایت ہی کرتے رہیں. میوزک روح کی غذا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن کون سی میوزک؟ جو طبیعی میوزک ہے، صبح چڑیوں پرندوں کا چہچہانا، پہاڑ سے آبشار کے گرنے کی آواز، کھیتیوں کے لہلہانے کی آواز، ہواؤں کے چلنے کی آواز، یہ ہے اصل روح کی غذا. انہوں نے جو ہے جعلی چیزوں کو ملا دیا، ملاوٹ کر دی انہوں نے، نہیں کہ جو ہے وہ جعلی اور بناوٹی میوزک جو ہے وہ روح کی غذا نہیں ہے. اصل یہ چیزیں جو طبیعی ہے، ہاں یہ بھی ایک موسیقی ہے، لیکن یہ طبیعی موسیقی وہ روح کی غذا ہے. اب سکون ملتا ہے یا ان کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے یہ نہیں پتہ ہے. اس لیے کہ جتنی بھی اس کی جو ڈیٹیل نکالی گئی ہے موسیقی دان حضرات کی، تو ان کی عمریں بہت کم ہو جاتی، اس لیے کہ وہ برین ہیمریج کر دیتا ہے اور آگے چل کر کے وہ چھوٹی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی صحت کے اصول پر عمل کرتا رہے اس کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے، نہیں، اور وہ جو جلدی مر جایا کرتا ہے. موسیقار جتنے بھی جلدی مر جاتے ہیں کیونکہ اس کا برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے، ذہن کو انسان کی رگیں پھاڑ دیتا ہے حوصلہ. تو وہ ان کو نہیں پتہ کہ وہ کتنا زیادہ اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، اس ذہن کے اندر کتنا ہیمریج ہونے کا خطرہ ہو جایا کرتا ہے. جس طرح سگریٹ سے انسان کو کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے کتنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو مزہ اور روح کی غذا بننا الگ ہے اور نقصان کرنا اپنی جگہ پر الگ چیز ہے. مطلب گانا کس طرح پہچانا جائے؟ لطف آئے اس سے، مطلب جس سے آپ کو پتہ چلے کہ واقعی میں گانے. معیار جو گانے کا رکھا ہے آغا سیستانی اور آغا خمینی وغیرہ نے، وہ یہ رکھا ہے کہ جو گانے بجانے کی محفل سے مناسبت رکھتا ہو عرف کے لحاظ سے تو یہ حرام ہے، باقی سب گانے جائز ہیں. کوئی منقبت اور نوحہ وہ نہیں پتہ ہے تو آپ شک کا فائدہ اٹھائیں اس بچے کی طرح. آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے؟ وہ کہے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہوا ہے گانا، تو کہا آپ نے سنا آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ نہیں سنے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ماں نے شکایت دی کہ بھائی گانے کے درد تو سنتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. کہتا وہ بچے نے جو کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں ہے تو ہم کیوں جو بچے نے ہم چلا رہے ہیں. ٹھیک، آپ بھی یہی کہہ سکتے، وہی بچے کا جواب ہے. بچہ صحیح ہے یہاں پر اپنی جگہ پر، ماں بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن بچے کی بات چلے گی اب اس وقت. کیوں؟ اس لیے کہ شک کا فائدہ اٹھانے کی شریعت نے خود نے اجازت دی ہے. جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ گانے بجانے کی محفل سے مناسبت رکھتا ہے تب تک آپ اس کو سن سکتے ہیں. تو گانا نہ سننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی ہمیشہ کہے گا بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کہ گانے کی طرز پر ہے یا نہیں، گانا تو ہم نے سنا ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے. نہیں، اس لیے آپ لوگوں کے لیے تو سارے گانے سننے اور سارے منقبت سننے کی اجازت ہو جائے گی اس شک کے فائدے کی وجہ سے. یہ بڑا اچھا ہے. صرف دیکھیں کہ گانے بجانے کے طرز پر اور اسی محفل سے مناسبت رکھنے والا گانا آپ کو یقین آ جائے تو حرام ہو جائے گا، ورنہ کوئی حرام نہیں. سمجھو سن سکتے. البتہ آغا خوئی نے ایک قید لگائی
کہ گانے بجانے کے آلات بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے. آج سیستانی اور خمینی تو اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آلات موسیقی کوئی معیار نہیں ہے. لہو و لعب کی محفل نہیں ہونا چاہیے بس، یعنی گانے بجانے والی محفل کے گانے نہیں ہونا چاہیے بس. آخوئی نے صرف ایک قید لگائی گانے بجانے میں کہ وہ ایک تو گانے بجانے کی محفل سے مناسبت نہ رکھتا ہو، اور دوسرا ہے کہ آلات موسیقی نہ ہو. آلات موسیقی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ آلات کہ جس کو موسیقی بجانے کے لیے ہی بنایا گیا اور اسی کے لیے ایجاد کیا گیا. اور پھر ایران کی جو ڈرم بجتے ہیں مطلب بیوی وغیرہ کی شادی، تو اس کو بھی تو گانوں کے لیے بنایا گیا ہے. وہ تو فوج میں اعلان کرنے کے لیے بجائے جاتے ہیں، پریڈ کرنے کے لیے بنائے. اصل ایجاد تو اس کے لیے کیا گیا، وہ گانے بجانے کے لیے تھوڑی ایجاد کیا. فوج کی پریڈ کی منظم کرنے کے لیے ہوا کرتا، پریڈ کی پریکٹس کرانے کے لیے ہوا کرتا جانب. یا پرانے زمان ڈھول بجاتے تھے کہ وہ بتانے کے لیے کہ بھائی وہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، فلاں جو ہے لوگ گئے تھے وہ آ گئے، اس کو بتانے کے لیے ڈھول بجائے جاتے تھے مثلا. تو یہ بنایا نہیں گیا موسیقی بجانے کے لیے، یہ کچھ اعلان کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کچھ اچھی چیزیں کرنے کے لیے بنایا گیا، مثلا منظم کرنے کے لیے مثلا بنایا گیا. گانے بجانے کی چیزیں جو ہے کیا جو بنایا ہی گانے کے طور پر ہے، جس میں ہارمونیم، جیسے بانسری مثلا، یا اس قسم کی چیزیں جو اب نام تو ہمیں بھی بہت سارے نہیں پتہ ہے کیا کیا جو ہے نام ہوا کرتا ہے. تو جو بھی جو ہے چیز آخوئی کہتے ہیں کہ آلات موسیقی جن کو بنایا ہی موسیقی کے لیے گیا ہے وہ، اور گانے بجانے کی محفل سے مناسبت نہ رکھتا، وہ دو شرطیں لگائی آخوئی نے. جبکہ آغا سیستانی اور خمینی کا نہیں، ایک ہے، وہ کیا ہے؟ گانے بجانے کی محفل سے مناسبت نہ رکھتا ہو. بس یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو قوالی آخوئی کے نزدیک حرام ہو جائے گی، لیکن آغا سیستانی اور خمینی کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ گانے میں وہ لوگ ہارمونیم اس طرح بجاتے ہیں کر کے. ہاں تو آخوئی کے لیے حرام ہے، باقی لوگوں کے لیے جائز ہے. نہیں، آخوئی کے نزدیک جائز نہیں، آغا سیستانی کے نزدیک جائز. ایسی گانے بجانے کی محفل سے مناسبت نہیں رکھتے تو بجائے کوئی حرج نہیں. آغا سیستانی اور خمینی اجازت دیتے ہیں. ہاں تو یہ جو ہے صرف ہارمونیم آخوئی کے نزدیک یا آلات موسیقی آخوئی کے نزدیک حرام ہے. آغا سیستانی اور خمینی اس کو بھی کہتے کوئی حرج نہیں، خالی گانے بجانے کی محفل سے مناسبت نہ رکھے. ایسا کوئی اچھا اس میں گانے بجانے کی مناسبت نہ رکھے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی جو پلیٹ یا ٹیبل یا پتیلا بجا رہا ہے مثلا، اور وہ گانے بجانے کی محفل سے مناسبت رکھتا ہو تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. پھر وہ پتیلی بھی حرام ہے، پھر وہ پلیٹ بھی حرام ہو جائے گا، پھر وہ ٹیبل بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ گانے بجانے کی مناسبت ہو گئی. پھر اس لیے جو ہے اصل معیار ان کے نزدیک گانے بجانے کی محفل سے مناسبت والی آواز ہو، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں لہو و لعب. لہو و لعب والی آواز نہیں ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم.